ذاتی مفاد کے لیے ملک کی عزت و وقار داؤ پر لگایا جا رہا ہے. غلط معلومات کی بنیاد پر زہر گھولا جا رہا ہے. افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے. ذاتی مفاد کی سوچ ان قربانیوں سے بے وفائی ہے. آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں رب ذوالجلال کا احسان، پاکستان کی تقریب سے خطاب. دریائے سندھ پر نئی نہریں یک طرفہ فیصلے سے نہیں بنائی جا سکتی. کینال سے متعلق شہید ذوالفقار بھٹو کی برسی پر واضح حکمت عملی کا اعلان کریں گے. بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں افطار ڈنر سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی پانی سمیت سندھ کے تمام حقوق کا تحفظ یقینی بنائے گی. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی این ایف سی وارڈ کے لیے صدر کو خط لکھ دیا. این ایف سی میں شیئر نہ ملنے کی وجہ سے ترقیاتی عمل اور امن و استحکام متاثر ہو رہا ہے. 2018 میں قبائلی اصلاح کے پی میں ضم ہوئے. صوبے کی آبادی میں 57 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا. اتنی بڑی تعداد میں آبادی کے لیے این ایف سی وارڈ میں کوئی حصہ نہیں مل رہا. قبائلی علاقوں کا شیئر صوبائی حکومت کی بجائے وفاقی حکومت کو مل رہا ہے جو غیر آئینی ہے. ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیہ مضبوط کرنے پر اتفاق. وزیر اعظم کی زیر صدارت گزشتہ روز بڑی بیٹھک میں صوبوں کے نمائندے اور عسکری قیادت شریک. قومی بیانیے اور ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی قسم کے مواد کا سدباب کیا جائے گا. قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے گی. فلم اور ڈراموں کے ذریعے قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچایا جائے گا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. سندھ میں پانی کی شدید قلت. پنجاب کو نئے نہروں کی منظوری دینا خلاف قانون ہے. سندھ حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا. چولستان پروجیکٹ کے لیے ارسا کے سرٹیفکیٹ پر بھی اعتراض. منسوخ کرنے کا مطالبہ. جب تک پانی کی تقسیم پر اتفاق رائے پیدا نہ ہو سی سی آئی پروجیکٹ روکے اور منظوری ختم کرے. حکومت سندھ کا مطالبہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور صوبائی وزیر سندھ سعید غنی میں تر کلامی. ایکنک اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. سندھ کے نمائندے سعید غنی نے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی بات کی تو نائب وزیر اعظم کو برا لگ گیا. اسحاق ڈار نے سعید غنی کو ٹوکتے ہوئے کہا اتنے بڑے فورم پر سیاسی باتیں نہیں کی جاتی. جس پر سعید غنی نے جواب دیا جناب یہ کوئی سیاسی بات نہیں. سکھر حیدرآباد موٹر وے عوام کا مطالبہ ہے. پنجاب میں موٹر ویز کی فنڈنگ سے متعلق پیپرز کلیئر نہ ہونے پر سعید غنی سبرا این ایچ اے پر برہم. کہا بغیر ورکنگ پیپر آپ لوگ اتنے بڑے فورم میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلے سکھر حیدرآباد موٹر وے بنانا چاہیے. میانمار میں 7.7 شدت کا زلزلہ. 59 افراد ہلاک، 250 زخمی، 81 لاپتہ. منڈالے میں مسجد شہید ہونے سے 20 افراد جاں بحق ہوئے. زلزلے کے 12 منٹ بعد آفٹر شاکس کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی. چین اور تھائی لینڈ کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے. بینکاک میں افراتفری. فیصل آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی. پولیس نے مرکزی ملزم علی شیر کو گرفتار کر لیا. ملزم کا ساتھیوں کے ساتھ خاتون سے اجتماعی زیادتی کا اعتراف. ایس پی عابد حسین ظفر کا کہنا ہے کہ موٹر وے کے نزدیک 3 ڈاکوؤں نے میاں بیوی کو روکا، موبائل فون، نقدی چینی اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا. پولیس نے دوسرے ملزم فیصل کو بھی دھر لیا. متاثرہ خاتون کے شوہر سے چھینا گیا موبائل فون برآمد. تیسرے ملزم عمر حیات کی گرفتاری کے لیے چھاپے. کامیاب کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس کو شاباش. تیسرے ملزم کی جلد گرفتاری اور سخت سزا یقینی بنانے کی ہدایت. کہا خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آئی جی پنجاب کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد، انصاف دلانے کی یقین دہانی. ٹنڈو محمد خان میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کا دل دہلا دینے والا واقعہ. لیڈی ڈاکٹر نے جڑواں بچوں میں سے ایک کی ڈیلیوری کرائی، دوسرا بچہ پیٹ میں ہی چھوڑ دیا. زچہ 75 دن تک پیٹ میں مردہ بچے کی اذیت برداشت کرتی رہی.
75 दिन बाद कराची सिविल अस्पताल में मुर्दा बच्चे को टुकड़ों की शक्ल में निकाला गया। 75 दिन तक अजियत सहने वाली खातून हमेशा के लिए माजूर हो गई। कराची के बाद शहर इक़्तिदार में भी डंपर कर दिया। IGP रोड पर बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को कुचल दिया। 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। हादसा मंडी मोड़ के करीब पीर वधाई अड्डा मोड़ पर पेश आया। एनी शाहिद ने बताया कि डंपर का टायर पंक्चर हुआ तो वो गाड़ियों पर चढ़ गया। टायर कमजोर और डंपर ओवरलोड था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। बैरूनी अनासर की सरपरस्ती में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। दहशतगर्दी पर हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार नहीं, मौक़िफ़ वाज़ेह है। सूबाई वुज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बुलेदी ने कहा, दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और पाकिस्तान की तरक्की रोकने की साजिश है। शोएब नौशरवानी ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ गैर रिवायती अंदाज और नई स्ट्रैटेजी से निपटना होगा। उम्मीद है बलूचिस्तान के शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर होंगे। जो बलूचिस्तान की महरूमी की बात करते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आए बातचीत करें। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना था, शहरी के कत्ल के खिलाफ सूबाई हुकूमत को जो कार्रवाई करना पड़ी करेगी। बानी PTI ने 4000 दहशतगर्दों को मुल्क में बसाया। ये दहशतगर्दी के खिलाफ बयान देने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर रोज अपना फर्ज निभाने के बजाय बहाना या ताना देते हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बाढ़ मुकम्मल न होने से दहशतगर्दी हो रही है। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराने और किताबें मुहैया करने की दरखास्तें मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कहा, ईद के दिनों में बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराई जाए। हम इफ्तार कराते हैं, मेयर कराची मजाक उड़ाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तब गए, मुफ्ती तकी उस्मानी से फतवा मांग लिया। पूछा बताया जाए ऐसे लोगों के लिए दीन क्या कहता है। गवर्नर हाउस में खिताब करते हुए कामरान टिसोरी ने मुर्तजा वहाब को मासूम, नादान और बच्चा कह दिया। बोले, अल्लाह से दुआ है कि उन्हें माफ करे। तरक्याती मंसूबा का पूछने पर मुर्तजा वहाब ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कुछ लोग चांद रात पर पीछे पड़ जाते हैं। पाकिस्तान रवा साल पहला युआन बॉन्ड जारी करेगा। माली 200 से $250 मिलियन होगी। मकसद अमेरिका, यूरोप और इस्लामी स्कूप मंडियों से हटना है। दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट से फायदा उठाने का वक्त है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, बिजली की कीमत में कमी लाने के इकदाम कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरान 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर कामयाब बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे, जो 28 माह में दिए जाएंगे। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में $7 अरब एक साथ में मिलना है। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। सत्रह रोज बाद कोयटा से ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हुई। आबाई इलाकों को रवाना होने वाले परदेसी अपनों में ईद मनाने पर खुशी से निहाल नजर आए। MNA जमाल शाह काकड़ ने कहा, ट्रेन की बहाली से मुसाफिरों के लिए आसानियां पैदा होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुतालिक इक़दामात का जायजा। मोहसिन नकवी का कहना था, दूसरे मरहले में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन थी। सूबाई हुकूमतों को वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तजवीज़ पर कमेटी कायम। साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सहाफी वहीद मुराद की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत 50,000 मुचलकों के एवज मंजूर की।
سینئر صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت مسترد، جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے پیک ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں ضمانت مسترد کر دی۔ وکیل عبدالمعاذ جعفری کہتے ہیں کہ ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ فرحان ملک کو عدالتی ریمانڈ پر نہ بھیجنے پر عدالت نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کو 15 دن میں انکوائری رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا ملزم ارمغان پشاور سے اسلحہ لایا تھا۔ تفتیشی افسر نے بتایا یحییٰ اسلحہ پولیس مقابلے میں بھی استعمال ہوا۔ ملزم ارمغان کے والد کو بھی پولیس مقابلے اور غیر قانونی اسلحے کیس میں نامزد کر دیا گیا۔ ساحر حسن سے تحقیقات۔ ویڈ خریدنے کے لیے ملزم ساحر حسن کے والد کا مینیجر مکرم علی پیسے دیتا تھا۔ منشیات فروش بازل کو دی گئی ڈپازٹ سلپ ARY نیوز کو موصول۔ ساحر حسن 3 سال سے ویڈ کا کاروبار کر رہا تھا۔ منشیات فروش بازل کا تعلق ایک اہم کاروباری گھرانے سے ہے۔ بازل یحییٰ نامی منشیات ڈیلر کا مال کراچی سے سپلائی کرتا تھا۔ بازل بیرون ملک فرار ہے۔ رینجرز اور پولیس کی انٹیلیجنس بنیاد پر لیاری میں کارروائی۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والا 3 رکنی انتہائی مطلوب گروہ گرفتار۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ملزمان اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی میں ملوث ہیں۔ صدر مملکت سے مراکش، سوئٹزرلینڈ، فلپائن کے لیے پاکستان کے نامزد سفیروں کی ملاقاتیں۔ صدر کی نامزد سفیروں کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا سفیر تجارتی، معاشی، سیاسی اور سفارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ دوست ممالک کے ساتھ کاروباری سرمایہ کاری شعبے میں مزید تعاون کے خواہاں ہیں۔ صدر مملکت سے وفاقی انشورنس محتسب ممتاز علی شاہ کی ملاقات۔ ادارے کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ 2024 میں ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ۔ صدر کا غریب اور کمزور انشورنس پالیسی ہولڈرز کو انصاف کی جلد فراہمی پر زور۔ عید میں رہ گئے صرف 3 دن، خریداروں نے سپیڈ پکڑی۔ فیصل آباد میں دیدہ زیب کولہا پوری چپل اور کھرسے کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ خواتین منفرد ڈیزائن خریدنے میں مصروف۔ جیکب آباد میں سندھی اور بلوچی ٹوپیوں کی خریداری جاری۔ جلال پور بھٹیاں کی مارکیٹوں میں بھی رش۔ میچنگ چوڑیاں، جوتے اور ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانیں خواتین اور بچوں سے بھری رہیں۔ عید پر منفرد نظر آنا ہے تو بیوٹی پارلر جانا ہے۔ سکھر کی خواتین نے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا۔ کسی نے کروایا فیشیل تو کسی نے لگوائی مہندی۔ کچھ خواتین بالوں کی ٹریٹمنٹ کرانے پہنچی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں ماڈل چلڈرن ہوم کا دورہ۔ بچوں میں عیدی اور تحفے تقسیم کیے۔ تحفہ وصول کرتے ہوئے ایک بچہ آبدیدہ ہو گیا۔ محسن نقوی نے بچے کو پیار کیا اور دلاسا دیا۔ محسن نقوی بچوں میں گھل مل گئے۔ کرکٹ کھیلنے والے بچے کامران کو اکیڈمی آنے کی دعوت بھی دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ 2023 میں بطور وزیر اعلیٰ اس ادارے کا دورہ کیا۔ حالت انتہائی خراب تھی۔ بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ اسی رات گوہر اعجاز کو فون کیا۔ گوہر اعجاز بولے محسن نقوی نے بحالی کی ذمہ داری سونپی، میں نے زبان دی اور اللہ نے کامیاب کیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری۔ گلگت بلتستان کے اضلاع امیر میں برف باری۔ بٹوگا ٹاپ، نیات ویلی اور بابوسر ویلی نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ چلاس اور کوہستان میں برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے شاہراہ قراقرم مختلف مقامات سے بند۔ چترال میں بھی شدید بارش اور برف باری کے باعث سڑکیں بند ہو گئی۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور اور سوات سمیت KP کے مختلف علاقوں میں بھی ژالہ باری، بارش اور برف باری۔ بلوچستان بارش اور یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ فلسطینی سے اظہار یکجہتی جمعۃ الوداع دنیا بھر میں یوم القدس کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں نماز جمعہ کے خصوصی اجتماعات اور ریلیاں۔ ملک کی سلامتی اور مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں۔ سعودی عرب میں بھی جمعۃ الوداع کے اجتماعات، دعائے تکمیل قرآن کی تیاریاں مکمل۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی مکہ پہنچ گئے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 50 فلسطینی شہید۔ صبح سویرے زیتون میں 8 فلسطینی جان سے گئے۔
وسطی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 6 افراد شہید ہوئے. خان یونس میں گھر پر بمباری میں 2 افراد شہید. فرانس اور برطانیہ کی درخواست پر غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. ورلڈ فوڈ پروگرام کا غزہ میں غذائی قلت پر تشویش کا اظہار. کہا جنگ دوبارہ شروع ہونے سے ہزاروں فلسطینیوں کے شدید بھوک اور غذائی قلت کا شکار ہونے کا خدشہ ہے. امریکہ میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن. فلسطینیوں کے حامی مزید 300 طلباء کے امریکی ویزے منسوخ. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں شرکت کرنے والے طلباء کے ویزے منسوخ کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں توڑ پھوڑ اور افراتفری پھیلانے والوں کو ویزا نہیں دیا جائے گا. ایران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار ہے. تہران نے امریکی صدر ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا. وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بتایا امریکی صدر کے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا گیا. خط میں دباؤ میں براہ راست مذاکرات نہ کرنے کے موقف کو دہرایا. موجودہ صورتحال اور ٹرمپ کے خط سے متعلق اپنا موقف تفصیل سے بیان کیا. امریکی صدر نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھا تھا. وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر کا اہتمام. مسلم کمیونٹی کے لوگ ٹرمپ کے مہمان بنے. ٹرمپ نے کہا کہ افطار ڈنر میں آپ سب کو شریک دیکھ کر خوشی ہوئی. تمام افراد جنہوں نے ہماری بھرپور حمایت کی ان کو رمضان کی مبارکباد. رمضان امن، سلامتی اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے. افطار ڈنر میں پاکستانی سفیر نے بھی شرکت کی. زندگی کی ضمانت یا خوف کی علامت. یورپی یونین کی نئی ایمرجنسی پالیسی. اپنے یورپی شہریوں کو 72 گھنٹے کی ایمرجنسی کٹ تیار کرنے کی ہدایت. یورپی یونین کا کہنا ہے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ، شہری جنگ کی تیاری رکھیں. ایمرجنسی کٹ میں خوراک، پانی، اہم شناختی دستاویزات کی نقول شامل. اضافی چابیاں، گرم کپڑے اور سوئس ٹول کٹ جیسے بنیادی اوزار بھی تیار رکھیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کا سجے کا میدان. میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 3 بجے شروع ہوگا. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید کہتے ہیں کہ ون ڈے سیریز میں فاسٹ بالرز کا اہم کردار ہوگا. اسی ون ڈے ٹیم میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں سیریز جیتی. کیویز کے خلاف بھی اچھا پرفارم کریں گے. روی بوپارا کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ اور محمد مسرور ہائی پرفارمنس کوچ مقرر. روی بوپارا سیزن 9 میں اسسٹنٹ کوچ تھے. محمد مسرور فیلڈنگ کوچ اور اسسٹنٹ کوچ کے طور پر منسلک رہے ہیں. کراچی کنگز کے ٹیم اونر سلمان اقبال کا روی بوپارا کی تعیناتی کا خیر مقدم. کہا روی بوپارا کا بطور کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف سفر کراچی کنگز کے ساتھ گہری وابستگی کا ثبوت ہے. اور نیشنل T20 کپ کا ٹائٹل لاہور بلیوز نے اپنے نام کر لیا. فائنل میں پشاور کو یک طرفہ مقابلے میں شکست. اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں لاہور بلیوز نے 9 وکٹ سے میدان مارا. 111 رنز کا ہدف عمر صدیق کے 50 کی بدولت آسانی سے حاصل کیا. پشاور کی ٹیم پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 110 رنز بنا سکی. سلمان مرزا نے 4 شکار کیے.